قمر جاوید باجوہ چند سال پہلے وہ خدا بنا ہوا تھا۔ مولوی صاحب ہمارے خلاف بولنا نہیں، حکومت کے خلاف نہیں بولنا، حکومت حلال کرے حرام کرے جائز کرے ناجائز کرے آپ نے زبان بند رکھنی، لیکن ہماری وزیر اعلیٰ بضد ہے، وہ کہتی ہے میں نے لوریوں کو انعام دیا ہے، مارچ کے بعد پھر دوں گی۔ تو میں تو دعا کرتا ہوں اللہ مارچ سے پہلے پہلے تجھے اور تیری حکومت کو ویسے ہی اٹھا لے۔ کیوں جی؟ تجھے مارچ، برائی والا مارچ، نافرمانی والا مارچ، سرکشی اور بغاوت والا مارچ دیکھنا ہی نصیب نہ ہو۔ حکمران نیکی کا حکم کرے تو وہ اللہ رسول کی فرما برداری کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے۔ اللہ نے مسلم حکمرانوں کی ڈیوٹی یہ لگائی، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ ڈیوٹی یہ لگائی کہ جن کو ہم نے حکومت دی ہے ان کا کام یہ ہے وہ نماز کا حکم دیں، نظام نماز قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، امر بالمعروف کریں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں۔ میں بڑا سوچتا رہا ہوں اس پہ، میں 3-4 ہفتے سے گفتگو کر رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی، جمعہ پہ بھی، جلسوں میں بھی۔ اس میں کوئی ایک بھی نیکی کا پہلو تھا؟ گڈی بنانا، ڈور بنانا، اڑانا، کروڑوں روپیہ خرچ کرنا، لڑکیوں کا ناچنا گانا، بے غیرت مردوں کا ساتھ کھڑے ہو کے گانے لگانا، دل ہوا بو کاٹا۔ کہ کس کا دل بو کاٹا ہوا؟ اور یہ کوئی عورت گا رہی ہے، بھائی پاس کھڑا، تو یہ تیری طرف سے کسی تیرے گھر والے کی طرف سے دعوت ہے کسی کو کہ میرا دل بو کٹا ہوا؟ بندے کو بول سن کے شرم آ جاتی ہے، یہاں شرم بھی نہیں ہے۔ جنہوں نے منائی ہے ان کو شرم حیا بھی نہیں تھی، ذرہ برابر بھی نہیں تھی، شرم ہی آ جاتی ہے بندے کو۔ وہ کہتی جی لوریے بڑے خوش ہوئے ہیں، مارچ کے بعد پھر تیاری رکھیں، یہ راڈ لگائی رکھیں۔ اور میں مسجد میں کہہ رہا ہوں ریکارڈ ہو رہا ہے، چینلوں کو منع کر دیا گیا جن کے گلے پہ ڈور پھری ہے ان کی خبر نہیں چھاپنی۔ 6 نوجوان ہلاک ہوئے، 118 زخمی ہوئے، 118 افراد کا خون کر کے جو کھیل کھیلا جائے کسی صورت بھی، کوئی صورت بھی اس کے جواز کی ہو سکتی؟ بابا جن کو اللہ نے حکومت دی ہے ان کو حکم بھی دیا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ اچھا کبھی میں نے نہیں سنا کسی حکمران سے کہتے ہوئے، لوگ قوم کو خطاب میں کہتے ہوئے کہ نماز قائم کرو بھائی، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو، کبھی نہیں سنا۔ یہ سنا کہ ہم نے 50,000 گاڑیاں بسنت والے دن فری کر دی، فری چلیں، اوبر، رکشے، میٹرو سب فری چلیں گے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کوئی ثواب کا کام کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی نماز کے لیے آ رہے ہیں، عید کے لیے آ رہے ہیں، لیلۃ القدر کے لیے آ رہے ہیں؟ کس لیے آ رہے ہیں؟ کس پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں؟ پیسہ کس کا ہے؟ عوام کا۔ اپنے ابے کی جیب سے خرچ کرو نا، جس کو رنگ برنگے سوٹ پہنا کے چھت پہ چڑھایا، 70 سال 75 سال کی عمر ہے، میں نے کہا میاں شرم کر، مر جا ڈوب کے۔ اور یہ اس عمر تو گیس ہے، گیا گزرا آدمی بھی آخرت کی فکر کرتا ہے، یا اللہ میری آخرت ٹھیک کر دے، پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے۔ جو مولانا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں انتقال ہوا، مجھ سے 4-5 سال چھوٹے تھے، بالکل تندرست توانا۔ میں چند مہینے پہلے وہاں جلسے پہ ہو کے آیا تھا، ہمارے صفحہ کے پروگرام میں بھی آئے تھے، بالکل قابل رشک صحت تھی۔ رات اچانک اٹیک ہوا اور 5-7 منٹ کے اندر اندر ہی ختم۔ کیوں جی؟
زندگی موت کا مسئلہ ہی ایسا ہی، اللہ جسے چاہے مہلت دے دے، جسے چاہے بلا لے، جلدی بلا لے، مالک ہے مرضی کا، اور کوئی اس کے سامنے اکڑ پھکڑ کسی کی نہیں ہے، کوئی کتنا بڑا ہو، بہت بڑا عہدہ ہمارے فیلڈ مارشل کا، اس کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا، کیوں جی؟ جس کو چاہے اٹھا لے، جس کو چاہے دیواریں آرڈر کرے توڑو، جو چاہے کرے۔ پرسوں رات لیٹرین میں گر کے سر اتنا زخمی ہو گیا کہ 18 گھنٹے ہوش نہیں آئی۔ قمر جاوید باجوہ چند سال پہلے وہ خدا بنا ہوا تھا، اب کب ہوش آئے گی؟ 18 گھنٹے بعد ہوش آئی، پہچاننا صرف۔ اب دماغ کو چوٹ لگ جائے تو پھر درست ہوتے ہوتے ٹائم ہی لگتا ہے نا۔ اللہ ہمیں دکھاتا رہتا ہے کہ طاقت اصل میری ہے، قدرت میری ہے، میں نے اگر تجھے مہلت دی ہے تو سرکشی نہ کر، فرما برداری کر، جھک جا۔ اکڑنے والوں کا، تکبر کرنے والوں کا، سرکشی اور بغاوت کرنے والوں کو رب نے ہمیشہ ذلیل کیا۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، اللہ نے جسے اپنا خلیفہ بنایا اس نے کہا میں اس سے برتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ بات اس کی پسند نہیں آئی، اور اس کا جو انجام ہے قیامت تک اس پہ لعنت برستی رہے گی۔ اس نے کہا یا اللہ میں نے اتنی عبادت کی ہے، میں استثناء مانگتا ہوں، اب مجھے قیامت تک مہلت دے دے، استثناء، مجھے استثناء دے دے۔ فرمایا استثناء ہے، جا قیامت تک تجھے مہلت ہے، لیکن ہوگا کیا؟ قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، فرمایا میری بھی تجھ پہ لعنت برسے گی اور ساری مخلوق کی لعنت بھی تجھ پہ برسے گی۔ تکبر سے بچو، ڈرو، اگر کوئی غلط کام ہو جائے توبہ کرو اللہ کے حضور، یا اللہ غلطی ہو گئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نیکی کا سب سے بڑا بے شمار فائدے، نیکی کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو ان حکمتوں تک پہنچ بھی نہیں سکتے، لیکن جو ظاہر نظر آتی ہیں، نیکی کر کے وہ خوشی نصیب ہوتی ہے جو ساری دنیا کی دولت مل جائے پھر بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ ساری دنیا کی دولت کی خوشی بھی عارضی ہے، ختم ہونے والی، بندے نے خالی ہاتھ جانا ہے، وہ ساری یہاں رہ جائے گی، اور یہ نیکی جو ہے یہ ساتھ جائے گی۔ کیوں جی؟ ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں، سن لیں، یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ خالق کائنات کی طرف سے، آپ سب کو یاد ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ فرمایا موت و حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ یہی ہے نا، آپ نے ہزارہ دفعہ یہ آیت سنی، اور بہت سارے خوش نصیب ہیں جن کو یہ صورت یاد ہے، اور جن کو نہیں یاد اللہ کرے یاد ہو جائے۔ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، حضور نے فرمایا جو یہ صورت رات پڑھ لے، سونے سے پہلے پڑھ کے سوئے، سبحان اللہ، یہ قبر میں اس کی شفاعت کرے گی۔ ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، رشتہ دار، مال اولاد سب چھوڑ جائیں گے، یہ قرآن قبر میں جائے گا، یہ ساتھ جائے گا۔ ہم نے 8 10 10 20 20 کروڑ روپیہ بسنت پہ خرچ کیا، بسنت بھی ساتھ جائے گی؟ جائے گی۔
فرشتے پکڑیں گے نا جب پوچھیں کہ ہاں بھئی آپ منا نا ذرا گڈی اڑا نا، کیوں جی؟ نکیرین آئیں گے نا، پہلا ٹاکرا تو نکیرین سے ہی ہوگا نا، اور گڈی باز کی وہاں ساری ڈور ڈھیلی ہو جائے گی، پتنگ بو ہو جائے گی وہیں، پہلے شکلیں دیکھتے ہی۔ حضور نے فرمایا جو نافرمان ہیں، جو اللہ کا حکم نہیں مانتے، ان کو نکیرین ایسی صورت میں ملیں گے کہ اگر ان کو اور کوئی عذاب بھی نہ ہو تو اتنا ہی کافی ہے ان کے لیے، ایسی صورت میں ملیں گے۔ اور اہل ایمان کو، فرما برداروں کو ایسی صورت میں ملیں گے کہ ان کو اور کوئی انعام ملے نہ ملے، ان کی صورتیں دیکھ کے ہی مومن خوش ہو جائے گا۔ اور افسوس در افسوس ہوتا ہے 8 کروڑ کی چھت بک کروائی، 10 کروڑ روپیہ پتنگ بازی پہ خرچ کیا، کام آئے گا؟ نہیں۔ دنیا میں، قبر میں، حشر میں، کسی جگہ کام آئے گا؟ میں ضمانت دیتا ہوں مسجد میں خرچ کیا ہوا روپیہ قبر میں بھی کام آئے گا، قیامت میں بھی کام آئے گا۔ اور اس پہ حضور کی ضمانت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری نہیں، حضور کی ضمانت ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے اللہ کا گھر بنانے کے لیے ایک اینٹ بھی لگائی، اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ ہزاروں مسجدیں، لاکھوں مسجدیں، کروڑوں مسجدیں، اپنی مدد آپ کے تحت، یہ بادشاہوں کی محتاج نہیں ہیں، یہ دنیا داروں کے۔ اللہ نے ڈیوٹی لگا دی اہل ایمان کی، خوش نصیبوں کی، میرے گھر کی خدمت تمہارے ذمہ ہے، اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ یہ خدمت ہی کام آئے گی، یہ روز قیامت کام آئے گی، بند دروازے کھلیں گے۔ میں سوچتا رہتا ہوں کسی طرف سے مجھے آواز آئے، کبھی حساب کتاب ہوگا بھی میرے پاس نہیں ہے، میں بتاؤں گا آپ کو بسنت پہ کتنا خرچ ہوا، کاش یہ مسجدوں کے بل معاف کر دیتے، 2.5 لاکھ 5 لاکھ۔ مین مارکیٹ کے صدر صاحب چند دن پہلے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ 45 لاکھ بل آیا تھا پچھلے سال گرمیوں میں، 45 مسجد کا، جامعہ غوثیہ، بل معاف کر دیتے کہ مسجدوں، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اگر مسلمان حکومت ہے تو اس کی ذمہ داری ہے۔ جو اسلامی ممالک ہیں وہاں مسجدوں کے انتظامات، اخراجات سب حکومت کے ذمے، لوگ آئیں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، اللہ اللہ کریں۔ یہاں ہمارے پاس اور بہت کاموں کے لیے پیسہ ہے، نہیں ہے تو نیکی کے کاموں کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے مولوی سے سائن کروائے، ایک معاہدے پہ دستخط کروا کے اس کو 25,000 ایسے دیا جیسے بھیک دی جاتی ہے۔ مولوی صاحب ہمارے خلاف بولنا نہیں، حکومت کے خلاف نہیں بولنا، حکومت حلال کرے، حرام کرے، جائز کرے، ناجائز کرے، آپ نے زبان بند رکھنی۔ تو جو مولوی دیکھے حرام ہو رہا ہے، ناجائز ہو رہا ہے، شریعت کی حدیں توڑی جا رہی ہیں، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سنت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، پھر چپ رہے، حضور فرماتے ہیں وہ شیطان ہے۔ ممبر کا حق یہ ہے کہ جو ممبر پہ بیٹھا ہے وہ کلمہ حق کہے، آگے مالک جانے اور بندے جانے۔ اس کا کام تو ہے یہ ہر 5 وقت بعد 5 وقت یہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ یاد دلاتا رہے لوگوں، تکبر میں نہ پڑ جانا، کہیں دنیا کی زندگی پہ مغرور نہ ہو جانا، کہیں رب سے سرکشی نہ کر بیٹھنا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اصل طاقت خدا ہے، اصل پاور رب ہے۔ تم چند وقت کے لیے تمہیں کرسی دی گئی ہے، تھوڑے دنوں کے لیے تمہیں یہ ڈنڈا سا دیا گیا ہے، اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو فائدے میں رہو گے، نہیں تو زندگی حسرت اور افسوس بن جائے گی۔